وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو تنہا ہماری عبادتوں کا مستحق ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، ماہ رجب کا یہ مہینہ ہے جو ابھی رواں دوا ہے. یہ مہینہ اسلام میں اس وجہ سے اہمیت کا، خصوصیت کا حامل ہے کہ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. زمین و آسمان جس دن اللہ نے بنایا نا، تب سے اللہ نے سال بنایا، سال کے 12 مہینے بنائے، 12 میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرمت والے مہینوں کے نام بتائے. کہا 3 جو ہے وہ مسلسل آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے. اس سبب اس مہینے کو خصوصیت حاصل ہے. اب حرمت والا مہینہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص عبادت کی جائے. عبادت کے معاملے میں ہم ایک اصول یاد رکھیں کہ عبادات کے معاملے میں ہم سب روک دیے گئے. ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے، صرف اتنا کر سکتے ہیں جتنا کرنے کو اللہ اور اس کے رسول نے بولا ہے. باقی آپ روک دیے گئے، آپ کچھ بھی مت کرو، کچھ بھی نہیں، صرف اتنا کر لو جو اللہ اور اس کے رسول نے بولا ہے، تو وہی تمہاری نجات کے لیے، وہی چیز تمہاری جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے. پھر اتنا ہو کہ آدمی رکے نہ، خود سے عبادات کے کوئی طریقے شروع کرے، تو ان طریقوں کو پھر بدعات کہا جاتا ہے. تو رجب کے مہینے میں ایک موضوع یہ ہو سکتا ہے کہ بدعات رجب جو موجودہ دور میں مسلمانوں کے درمیان اس مہینے میں مختلف قسم کی عبادات و خرافات نظر آتے ہیں، ان کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. ایک دوسرا موضوع، بڑا اہم موضوع اس مہینے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں
امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کی عظمت، ان کی سیرت کو ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ مہینہ ان کی وفات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ مسلمانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اس مہینے میں ان کی وفات کا جشن بھی مناتے ہیں۔ تو اس سبب کہ لوگ ایک صحابی رسول کی توہین کرتے اس مہینے میں، تو ہمارے لیے ایک یہ بھی چیز ہے کہ اس مہینے میں ہم امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو امت کے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ لیکن ان دو موضوع سے ہٹ کر موجودہ حالات میں ایک نیا موضوع ابھر کے آیا ہے، وہ ہے مسئلہ قرآن کی بے حرمتی کا۔ آپ دیکھیں، ابھی آپ لوگ سوشل میڈیا پر اگر دیکھتے ہوں گے تو اس طرح کی نیوز سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہے کہ ایک ملک کے ایک بدبخت آدمی نے ترکی کے سفارت خانہ کے سامنے جا کر قرآن کریم کو جلا دیا۔ تو ایسے وقت میں جبکہ کچھ ناخلف اور بدبخت لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ایسے وقت میں ہم قرآن کی عظمت کو بیان کریں۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے۔ اس کو چلانے والے، اس کو دریاؤں میں بہانے والے، اس کے خلاف کتابیں لکھنے والے، مضمون شائع کرنے والے لوگ اگر واقعی ایک دفعہ صرف ایک دفعہ اپنی زندگی میں اس قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ اس کلام کو جلانے کا ارادہ ختم کر دے۔ صرف یہ نہ کہ ارادہ ختم کرے اس کی بے حرمتی کا، بلکہ امید ہے کہ وہ لوگ ایمان بھی لے آئیں گے۔ اور تاریخ میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ قرآن کے سخت ترین دشمن، انہوں نے ایک دفعہ قرآن کو دل لگی کے ساتھ سنا، ان کی زندگی پلٹ گئی، وہ لوگ دشمن نہ رہے بلکہ اس کتاب اللہ کے محافظ بنے، جس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت سے موجود ہے۔ یہی ہوا تھا نا، ایک دفعہ قرآن سنا تھا، ایک دفعہ قرآن کیا سنے، جو شخص محمد الرسول اللہ کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، دین اسلام کو زمین سے ختم کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، ایک دفعہ قرآن کریم کو دل لگا کے سنا، اللہ کا ایسا انعام ہوا، ایسا احسان ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ شخص اسلام کا محافظ بن گیا۔ صرف یہ نہیں کہ محافظ بنا، بلکہ اپنے دور خلافت میں دنیا کے سب سے بڑے خطے کے اندر اس نے اسلام پہنچایا۔ تو یہ جو اس کے مٹانے کے در پہ ہیں، ان کو ایک دفعہ یہ کوشش کرنا چاہیے، اللہ ان کو توفیق دے کہ اس کتاب کو ایک دفعہ پڑھ کے بھی دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، مہینے کو بھی اللہ نے برکت والا بنایا، اور اس کتاب کو بھی اللہ رب العالمین نے برکت والا بنایا۔ ھدی للناس، جب پڑھے لوگ اس کو، سمجھے اس کو، تو اس کے پڑھنے والے کے لیے، اس کے سمجھنے والے کے لیے، اس کے سننے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت بنا دیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ اور فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت ایسی دیتا ہے
ہدایت ہو، جس میں گمراہی کا ذرہ برابر بھی خطرہ باقی نہ بچے، ایسی مضبوط ہدایت اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے ایسے تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے، امت کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیو بنا کر شیئر کرتے ہیں، کیسے کیسے پروگرام کو ہم ادھر سے ادھر نشر کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا طریقہ، ہماری مختلف قسم کی وائس نکل کر سوشل میڈیا میں گردش کرتے رہتی ہیں۔ ہم کو کوشش کرنا چاہیے ایسے وقت میں اپنے علم کے مطابق، اپنے مختلف انداز کے مطابق قرآن کریم کی عظمت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم پہنچا دیں، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر واقع اس کا کیا ہونا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ تو کہا نا ایک دفعہ اگر کوئی دل لگی کے ساتھ قرآن کو پڑھ لے تو اس کی کیفیت بدل جائے گی، اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، اس کا ایمان اور عقیدہ بدل جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے، پہاڑ پر نازل کر دیتے، تو آپ دیکھتے کہ قرآن، اب پہاڑ جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس قدر تاثیر کو بدل دینے والی کیفیت اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے۔ پہاڑ کی اپنی کیفیت کیا ہے، اس کی اپنی تاثیر کیا ہے؟ اس روئے زمین کے سب سے مضبوط علاقے ہیں وہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر قرآن اس پہاڑ پہ بھی اتار دیتے نا تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ انسان پڑھے تو انسان کے دل کی تاثیر یہ قرآن کیوں نہیں بدلے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ یہ دنیا والوں کو سمجھنا چاہیے۔ لوگ اگر کسی چیز کی حفاظت کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کچھ حالات بدل کر، کچھ دباؤ ڈال کر اس کی حفاظت کا مسئلہ ختم کر دیا جائے، لیکن اگر کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین لے لے تو پھر دنیا والوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا کہ اس کی حفاظت، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری۔ جب نازل ہو رہا تھا قرآن کریم تب جناتوں میں سے جو شیاطین تھے وہ اس میں گڑبڑی کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے آسمان سے ان کے دروازے بند کیا، وہاں پر ان کی کوئی سنوائی نہیں۔ پہل جنات جاتے تھے اور آسمان میں ہونے والی باتوں کو کان لگا کر سنتے آتے، اس میں کچھ کمی زیادتی کر کے، کچھ بگاڑ کر کے دنیا کے اندر اس کو پھیلا دیا کرتے تھے۔ جب قرآن کے نازل ہونے کا وقت آیا، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ نے پہلے آسمان کی حفاظت فرمائی، فرشتوں کو نگراں کے طور پر مقرر کیا۔ قرآن نے خود جنوں کا یہ اقرار نقل کیا ہے، جنات خود بیان کرتے ہیں کہ پہل جب ہم آسمان پہ جاتے تھے باتیں سن لیتے، آ کے لوگوں کو بتا دیتے، لیکن اب جب کوئی ہم میں سے جاتا ہے کہ بات سنے تو ایک فرشتہ جو ہے نا، ایک آگ کا گولا، ایک سحاب شاکب ہم پر پھینک کر مانگتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ آگ کا گولا اگر کسی جن کو لگ جائے تو وہ جل کر وہیں بھسم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وہاں سے اس کی حفاظت کا سلسلہ شروع کیا، محمد رسول اللہ پر نازل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیات، اس کے کلمات جبرائیل امین پیش کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے، اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،
اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ جلدی جلدی حرکت نہ کریں، اپنے ہونٹ کو، اپنی زبان کو ہلائیے نہ، یہ جلد بازی نہ کیجئے، اس کو آپ کے دل میں محفوظ کر دینا، آپ کی زبان سے اس کو پڑھا دینا، یہ سب ہمارے ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان کر دینا بھی اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس زمانے میں بھی جب لوگوں کے کانوں تک اللہ کے کلام کی آواز پہنچی، ان میں سے بھی بعض ایسے بدبخت لوگ اٹھے جو اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرنے والے بنے، لیکن بے حرمتی کے طریقے الگ تھے۔ اس وقت اللہ کی کتاب کوئی کتاب کی شکل میں، کوئی ہارڈ کاپی کی شکل میں موجود نہیں تھی، لوگوں کے سینوں میں قرآن تھا، لوگوں کی زبانوں سے وہ ادا ہوتا تھا، لوگوں کے عملوں سے اس کا اظہار ہوتا تھا، کوئی ہارڈ کاپی کی شکل میں موجود نہیں کہ لوگ اس کو جلا دے، اس کو گندگی میں پھینک دے یا اس کے اوپر کھڑے ہو جائے، اس کی توہین کر دے۔ ایسے راستے لوگوں کے پاس تو موجود نہیں تھے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرا طریقہ اپنایا۔ طریقہ کیا؟ کسی نے کہا بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، کوئی کہنے لگے کہ یہ گندے خواب ہے، پریشان کن خواب ہے جو محمد خواب میں دیکھ لیتا ہے، صبح اٹھ کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کسی نے کہا کہ محمد کا گڑا ہوا کلام ہے، کسی نے کہا کہ محمد شاعر ہے یا شاعروں کا کلام ہے۔ کچھ کھڑے ہوئے کہنے لگے جادوگر کا کلام ہے، کوئی کہنے لگا کہ پرانے لوگوں کے قصے کہانی ہے جو محمد نے کسی سے سن کے ہمارے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ مذاق اڑانے لگے قرآن کا، وہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کرنے لگے۔ یہ ان کے پاس قرآن کی بے حرمتی کے اس زمانے میں طریقے تھے۔ اللہ نے قرآن میں بڑا پیارا جواب دیا ان کو۔ کسی چیز کو جادوگر کا کلام کہہ دینا، مجنون اور دیوانے کی بات کہہ دینا، کسی شاعر کا کلام کہہ دینا، خواب کہہ دینا، پراگندہ باتیں کہہ دینا، آسان سی بات ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ کہنے کے لیے کوئی ہنر تھوڑی لگتا ہے، یہ کہنے کے لیے کوئی علم کی ضرورت تو نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے پرلے درجے کا جاہل، سب سے پرلے درجے کا اجٹ اور کمینہ انسان بھی یہ کام کر سکتا ہے، بلکہ یہ نہیں کہیں کہ جاہل اور کمینہ اور اجٹ یہ کام کر سکتا ہے، بلکہ وہی کرتا ہے کام۔ اللہ نے قرآن میں ان سے کہا کہ بیوقوف ہو، اگر اس کتاب اللہ کے کلام اللہ ہونے پر تم کو شک ہے، قرآن کے حق ہونے پر تم کو شک ہے، قرآن کے تم منکر بننا چاہتے ہو، قرآن کو جادوگر کا، ساحر کا، شاعر کا، مجنون اور دیوانے کا کلام کہتے ہو، ایک کام کرو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا تم کو شک ہے قرآن پر، اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو، اس کا مذاق اڑا رہے ہو نا، تو چلو جاؤ تم اور تمہارے جتنے بھی دوست ہیں، یارو مددگار ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، سب کو بلاؤ اور قرآن کی کسی سورہ جیسی ایک سورہ تم بنا کر لے آؤ۔ تمہارا یہ احتجاج جو یہ ہوگا علم والوں کا احتجاج، یہ کر کے دکھا دو، بات میں تم سچے ثابت ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھیں۔ قرآن نے اپنے اس مطالبے کو حالات کے تحت بدل دیا۔ کبھی مطالبہ کیا قرآن جیسی کتاب لاؤ، کبھی مطالبہ کیا 10 سورہ لے کر آؤ، کبھی مطالبہ کیا 1 سورہ لے کر آؤ، کبھی مطالبہ کیا قرآن جیسی ایک آیت بنا کر لے کر آؤ۔ اللہ قرآن کا یہ مطالبہ 1400 سال گزر چکے، 1400 سے زائد ہو چکے، آج تک یہ مطالبہ باقی ہے دنیا والوں کے سامنے، آج تک یہ مطالبہ باقی ہے۔
دنیا کا آج بڑے ذہین لوگ ہیں، علم بڑا عام ہوتا چلا گیا ہے، لوگوں کے اندر فراست بڑھتی چلے گئی ہے، ایسے وقت میں یہ مطالبہ پورا کر دینا ان کے لیے آسان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اللہ کا مطالبہ ہے، میرا آپ کا نہیں، اللہ کا مطالبہ ہے۔ اللہ جانتا ہے قرآن کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا سکتا ہے آدمی؟ اس کا مقابلہ کرنے والے اس کا چلا کے مقابلہ نہیں کر سکتے، مقابلہ کرنا ہے اللہ نے فرمایا اس جیسا کچھ لے کر آؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ جو ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں کے ذریعے، اپنی افواہوں کے ذریعے، اپنی بیکار و بکواس باتوں اور حرکتوں کے ذریعے اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اگرچہ یہ بات ان کافروں کو ناگوار گزرے۔ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ کلام اللہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، کلام اللہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب مٹنے کے لیے نہیں، اللہ کی کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے حجت بننے کے واسطے آئی ہے۔ یہ کتاب یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگی یا تمہارے خلاف حجت بن جائے گی، یہ مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ اپنی پھوکوں کے ذریعے، اپنی شرارتوں کے ذریعے، اپنی بدماشیوں کے ذریعے کتاب اللہ کو جلا کر سوچتے ہیں مٹا دیں گے۔ اللہ کے بندو، ہو سکتا ہے تم اس کے اوراق کو جلا دو، ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کے سینوں میں جو محفوظ ہے اس کا کیا کرو گے؟ اور بات صرف اتنے نہیں کہ ہمارے سینوں میں موجود ہے جو ہم خاندانی مسلمان ہیں، نہیں نہیں نہیں، دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو خاندانی طور پر مسلم نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کے سینے میں قرآن کی ایسی محبت ڈالی، آج وہ قرآن کے بڑے بڑے قاری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ہم نہیں پڑھ پاتے اس سے بہتر قرآن وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان کے سینے سے قرآن کون ختم کرے گا؟ ایک نسخہ تم جلا دو گے، کاپی جلا دو گے، اللہ کئی ایسے سینوں کو تیار کر دے گا۔ اور اللہ کا کمال تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا تو کتاب کی شکل میں نہیں نازل کیا، بلکہ محمد الرسول اللہ کے دل میں نازل کیا، اور یہ پیغام دنیا کو دے دیا کہ قرآن کی حفاظت کی اصل جگہ لوگوں کا دل ہے، کتاب اصل جگہ نہیں ہے، کتاب اصل جگہ نہیں، اصل جگہ لوگوں کا سینہ ہے۔ دنیا والوں، لوگوں کے سینے تمہاری حرکتوں کے باوجود بھی کتاب اللہ سے پر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم قرآن کریم کی حفاظت کریں گے، ہم کریں گے۔ نبی کے زمانے میں جو آئے، اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر اب تک ایسا نہیں کہ ماضی قریب میں جو حادثہ ہوا ہے یہ پہلا حادثہ ہو، یہ پہلی شرارت ہو۔ ایسے بہت سے لوگ قدم بڑھائے، بہت سے قدم بڑھائے، لیکن کیا ہوا؟ ہر کسی نے اپنے لیے جہنم کی آگ بھڑکائی ہے۔ جس نے بھی قرآن کی بے حرمتی کی طرف قدم بڑھایا اس نے اپنے لیے جہنم کی آگ بھڑکائی ہے۔ کیا کرے گا وہ؟ قرآن کے اوراق کو چلا کر، قرآن کے اوراق کو گندگی میں پھینک کر، قرآن کے اوراق کو ندیوں میں بہا کر کیا کر پائے گا؟ کیا اس سے قرآن کی تعداد دنیا میں کم ہو جائے گی؟ یا قرآن کے ماننے والوں کی گنتی کم ہو جائے گی؟ ارے اللہ کے بندو، قرآن کریم دنیا میں روزانہ اتنی کثیر تعداد میں چھپتا ہے کہ دنیا کی مشہور ترین کتابیں سالوں میں بھی اتنی تعداد میں نہیں چھپ پاتی۔ قرآن روزانہ، ہفتوں میں، مہینوں میں اتنی بڑی تعداد میں چھپ کر نکلتا ہے کہ سالوں میں تمہاری مشہور ترین کتابیں بھی اتنی نہیں چھپتی۔ اللہ نے قرآن کو یہ شان عطا فرمائی، کیا اس کا ایک نسخہ جلا کر کہو گے مٹا دیا؟ اب دوستوں کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی بنتی ہیں۔
ایسا تو نہیں کہ معاملہ صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کے سپرد چھوڑ دیں کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، اللہ کرتا رہے گا۔ ہمارے اپنے ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری اپنی غیرت کا بھی امتحان ہے، ہماری قرآن سے محبت کا بھی امتحان ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مکہ کے اندر جب لوگوں نے قرآن کریم سے لوگوں کو روکنا چاہا، دور کرنا چاہا، قرآن کریم کا مذاق اڑانا چاہا، اس کی بے حرمتی کرنا چاہے، انہوں نے ایک اور طریقہ اپنایا۔ کیا طریقہ؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وَقَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ وہ کفار جو تھے، وہ کافر جو تھے، وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ہم عقیدہ اور ہم ذہن لوگوں کو سمجھانے لگے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن کو سننا مت، جب تم سننا بند کر دو گے تو اس قرآن کا اثر تمہارے دلوں میں نہیں ہو پائے گا، سنو گے نہیں تو اس کا کوئی اثر تمہارے اندر نہیں ہو پائے گا، سننا بند کر دو، لعلکم تغلبون، ہو سکتا ہے کہ اس طریقے کو اپنا کر تم غالب ہو جاؤ، تم غالب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگو، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سن لو، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہ کر قرآن کو سن لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تم پر رحم فرماتے۔ قرآن سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے دوستو، ہم دنیا والوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں، قرآن سنانے والے بنے۔ اصلاً یہ جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں نا، یہ قرآن کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں، قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانتے، اس لیے ان کا یہ کام ہے کہ قرآن کریم کو کبھی جلا دیتے ہیں، کبھی گندگی میں پھینک دیتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم قرآن کی اہمیت ان کو بتلائیں۔ اب قرآن کی عظمت سمجھانے کے لیے کوئی نبی تو اللہ الگ سے نہیں بھیجنے والا ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ دنیا میں کہیں ایسا حادثہ ہوتا ہے تو اس کا احتجاج اپنی حکومتوں کے سامنے پیش کرے، تاکہ حکومت دھیان دے، توجہ کرے اس بات کی طرف کہ ایسی باتیں دنیا کے اندر سے ختم ہو۔ یہ امن کو ختم کرنے والی حرکتیں ہیں، دنیا سے امن و سکون چین کو ختم کر دینے والی شرارتیں ہیں، ان شرارتوں کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حالات کو سمجھتے ہوئے قرآن کی حفاظت کے خاطر اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنائے۔ معاف کیجئے گا، ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم لوگ جن کو شوق ہو کہ ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے بنے۔ بولیں گے جی کیا بات کر رہے ہو، لیکن یہ بات سچی سمجھ میں آتی ہے اس وقت جب ہم بڑی پابندی کے ساتھ بچوں کو اسکول پہنچاتے ہیں، بڑی پابندی اور اہتمام کے ساتھ بچوں کو ٹیوشن پہنچاتے ہیں، اس کی پڑھائی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی ضرورت کی ہر چیز لا کر دیتے ہیں۔ اب بتائیں کہ قرآن کی تعلیم کے معاملے میں ایسے ہے، مسجد تھوڑی سی گھر سے دور ہو گئی تو ہم کہتے ہیں جی دور ہے، مسجد نہیں پہنچاتے۔ کتنی دور ہے؟ آدھا کلومیٹر، 1 کلومیٹر۔ اسکول بچہ کہاں جاتا ہے؟ 9 کلومیٹر دور جاتا ہے، 5 کلومیٹر دور جاتا ہے، تب بھی اس کا ہم اہتمام کر لیتے ہیں۔ اب بتائیے کیا واقعی شوق ہے قرآن کریم سکھانے کا اپنی اولاد کو؟ قرآن کی حفاظت، اس کی عظمت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم اولادوں کو سکھائیں، ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت کو سنوار دے۔ قرآن کی ایسے وقت میں جب دنیا قرآن کی بے حرمتی کر رہی ہو، ہمارے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے کردار کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کریں، اپنے اعمال کے ذریعے۔ ہمارا عمل دیکھ کر دنیا سمجھے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن لوگوں کو کیسا بنانا چاہتا ہے۔
وہ جھوٹ بند ہو، دھوکہ دھڑی بند ہو، خیانتیں کرنا بند ہو، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا بند ہو، حرام کمائی بند ہو، حرام کھانا بند ہو، غرض کے اتاری برائیاں جس سے قرآن کریم نے روکا ہے ان برائیوں سے ہم رکیں، اور وہ بہترین تعلیمات جن کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے ان کو کرنا شروع کرے۔ دیکھیں پھر ہم قرآن کی حقیقت کو ہم دنیا کے سامنے کتنے اچھے انداز میں پیش کریں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ تو کیا کہا؟ قرآن پڑھا؟ جی ہاں قرآن پڑھا ہے۔ کہا قرآن ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تو آپ قرآن کریم پڑھیں نا، قرآن کریم پڑھائیں لوگوں کو، قرآن کی عظمت کو بیان کریں۔ اور ایسے وقت میں دوستو جب دنیا قرآن کی بے حرمتی کرنا چاہتی ہو، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کی محبت کو کھل کر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں قرآن کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے اور دنیا کو سمجھانے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔